ان کا جو اختلاف ہے ہمارا، ان کا عقیدے پر اختلاف ہے، اور یہ صرف ہم سے نہیں ہے، تو غوث اعظم سے بھی ان کا اختلاف ہے، یہ تو امام شافعی سے بھی ان کا اختلاف ہے، تو امام احمد بن حنبل سے بھی ان کا اختلاف ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ، کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بخاری شریف میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام میں سے کوئی بیمار ہو جاتے، اور یہ جبہ شریف کی فضیلت، حضور کی تبرکات کی فضیلت میں لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد وصال وہ جبہ شریف جو ہے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں تھا۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کے بعد وصال ایک صحابیہ، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کو ملا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا، وہ صحابیہ کیا کرتی ہیں، حضور کے جبے مبارک کو پانی میں بھگوتی ہیں، دھوتی ہیں، اس کا پانی نچوڑتی ہیں، اور پھر اس کے بعد مریض کو پلاتی ہیں، فوراً شفا مل جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جبے مبارک کو کچھ وقت کے لیے صرف پہن لیا، اس میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں اور اتنی شان عطا فرمائی ہیں کہ وہ جبہ مبارک حضور کے بعد وصال کئی سالوں سے اترا ہوا ہے، لیکن چونکہ حضور سے ان کو نسبت ہے، آپ حضور کے بعد وصال بھی کوئی بیمار ہو رہا ہے تو اس جبے مبارک کو بھگا رہی ہیں، نچوڑ رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں، شفا ہو جا رہا ہے۔ بخاری کی حدیث شریف ہے۔ یہ تو ان کے مطابق شرک ہے، یہ کون سا دین ہم کو سکھا رہے ہیں؟ ابھی اس پر ایک میرا ویڈیو بھی ہے، ایک بچہ ہی بیٹھتا ہے، درس میں بیٹھتا تھا، وہ بھی ہے نہیں وہ نہیں، تو وہ بچہ جو ہے میرے کو بولا کہ بھائی یہ ہم کو ریفرنس دیجئے، جبکہ ہم اس میں اسکین وغیرہ سب دیے بخاری شریف کی۔ ہم بولے بابو یہ آپ اس پر دلائل مانگ رہے، کیا آپ کو اس پر شک و شبہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک سے شفا نہیں ملے گی؟ کیونکہ ان کو تو مرزا کچھ اور پلایا ہوا ہے نا، ان کو نگیٹو چیز پلا دیا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کوئی فضیلت نہیں رکھتی ہے، اور یہاں تو ہم حضور کے جبے مبارک کی فضیلت دکھا رہے ہیں۔ ہم بولے یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ ہم بولے میرے مصطفیٰ تو حضرت یوسف کے سردار ہیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں نا، تمام انبیاء کے امام ہیں نا۔ قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 93 سے لے کے 96 پڑھیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے جب جدائی ہو گئی، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا کر دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی محبت میں اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ جب 93 آیت نمبر پڑھیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں جب ان کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں، تو آپ جاتے ہیں ملاقات کے لیے اور سارے معاملات بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ اپنا قمیض، کرتا اپنے بھائیوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرتا لے کے جاؤ، میرے والد کی آنکھ میں لگا دینا، ان کی آنکھ میں روشنی آ جائے گی۔ پھر قرآن کریم سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ خوشخبری سنانے والا شخص یعنی ان کے بھائیوں کرتا لے کر جب پہنچے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، کرتے سے۔ اور پھر جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ مبارک میں جب وہ کرتا لگایا، فوراً ان کی آنکھ میں روشنی آ گئی۔ یہاں تو بخاری کی حدیث شریف آپ پڑھے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا نہیں گیا، آپ کے استاد نے اس کے اپوزٹ آپ کو سکھایا ہے کہ کیا نام ہے، اللہ کے رسول سے شفا مانگنا شرک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مددگار نہیں ہے، ان کو کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ ہم اور آپ جیسے ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ بخاری کی حدیث کیا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو صحابیہ کیا کرتی، حضور کے جبے مبارک کو بھینگاتی، اس کے پانی کو نچوڑ کے صحابیہ کو پلاتی اور شفا مل جاتی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھ میں لگائے، فوراً روشنی واپس آ گئی۔ اچھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یعنی جسم یا ان کی آنکھ یا انگلی کا کوئی حصہ آنکھ میں نہیں لگا، کیا لگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کرتا کو پہنتے تھے، وہ کرتا نہ نبی ہے نہ ولی ہے، کرتا جو ہے وہ بے جان ہے، اس میں نہ جان تھی، پہلے تھی نہ بعد میں تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام زیبتن کیے، ٹھیک ہے، اور پھر اتار دیے، اور پھر اس کرتے کو چونکہ حضرت یوسف سے نسبت تھی،
تو اس کو اتنی فضیلت اور اتنی شان اللہ پاک نے عطا فرما دیا کہ وہ کرتا چند لمحے کے لیے حضرت یوسف کے جسم پہ سے ٹچ تھا، پھر وہ جدا ہوا، جدا ہونے کے بعد بھی اتنی فضیلت والا تھا کہ حضرت یعقوب کی آنکھ میں لگا اور آنکھ میں فوراً روشنی آ گئی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنے ہوئے اس جبے میں یہ شان ہے کہ وہ ایک نابینا شخص کی آنکھ میں روشنی لا دیتا ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خود ان کی انگلی مبارک کا کیا شان ہوگا، خود ان کے جسم کا کیا شان ہوگا۔ لیکن یہ سب تو ان لوگوں کے اکارڈنگ شرک چل رہا ہے۔ سنی علماء سے عالموں کی مجلس پہ تو ہم بیٹھیں گے نہیں جو ہم کو حضور کی عشق و محبت بتائیں گے، انبیاء و اولیاء کی شان و عظمت بتائیں گے۔ ہم کو تو سیکھنا ہی نہیں نا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس۔ ہم کو جو ایزلی آسانی سے جو گمراہ لوگوں کی گمراہیت بھیجی جا رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، بس اس کو سن لینا ہے۔ اچھا پھر یہ چیز ہم جب بتائیں اس بچے کو، تو بچہ میرے کو ویڈیو بھیجا مرزا کا، مرزا اس پہ تشریح کیا ہوا تھا، بولا نہیں جی یہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا جی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو خود نبی تھے، وہ چاہتے تو خود اپنا قمیض لگا لیتے، آنکھ پہ روشنی آ جاتی، تو یہ بس جو لگایا گیا تھا یہ اس سے نہیں ہوا تھا، بس یہ اللہ پاک ان کو آنکھ میں روشنی واپس کرنا تھا، کر دیا۔ بولا دیکھیے، ہم بولے یہ کیا بھیجے ہو؟ بولتے یہ تفسیر بھیجے۔ ہم بولے معاذ اللہ، یہ تفسیر ہے؟ تفسیر بھی کس کو کہتے ہیں وہ نہیں معلوم، جبکہ حدیث شریف حضور فرماتے ہیں کہ قرآن میں اگر کوئی اپنی طرف سے رائے داخل کیا یا بغیر علم کے کلام کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس نے قرآن کے خلاف اپنی رائے داخل کر دی، علم کے خلاف بات کیا، صاف اور صریح آیت کا انکار کیا، جبکہ وہاں صاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا قمیض دے رہے ہیں، ان کے بیٹے قمیض لے کے جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ میں لگاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ تو اب ہم قرآن کو مانیں گے یا پھر ایسے سڑک چھاپ مولویوں کو مانیں گے؟ ہمارے لیے تو قرآن کا مرتبہ فضیلت زیادہ ہے نا۔ تو دیکھ لیجئے، جب حضور کے دل سے محبت نکل جائے گی نا تو یہی ہوگا، پھر آپ کو قرآن کی آیت بھی اثر نہیں کرے گی، آپ کو بخاری کی حدیث بھی اثر نہیں کرے گی۔ پھر آپ کے اندر اگر ہم کوئی حضور کی شان، ایک معاملہ دیکھیے گا، اگر کوئی ہمارے سامنے میرے نبی کی شان و عظمت بیان کرتا ہے نا، اور اگر ہم کو وہ حدیث نہیں معلوم ہوتی ہے یا پھر وہ آیت کریمہ نہیں معلوم ہوتی ہے نا، ہم پہلی بار سنتے ہیں نا تو تم خوش ہو جاتے ہیں، یار میرے آقا کی شان اس آیت کریمہ سے یہ معلوم چل رہی ہے، اس حدیث سے یہ معلوم چل رہی ہے، ہم کو تو نہیں معلوم تھی، اب اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی شان و عظمت بیان کرنے کا موقع آئے گا تو ہم یہ بیان کریں گے۔ لیکن جب آپ ان کی بارگاہ میں جائیے گا نا تو کہے گا نہیں دلیل دو، مان ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کا انکار کر رہے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا، جس کو اللہ رب العالمین نے اس شان سے نوازا ہے۔ کل جب موت کا وقت ہوگا نا اور قبر میں جب ڈالا جائے گا، اس وقت مرزا انجینئر بچانے نہیں آئے گا،